أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ لیسو سوان نہیں ہیں وہ سب کے سب برابر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امتن قائمتن ایک کرو ایسا ہے قائمتن جو قائم ہے سیدھا ہے قائم ہے سیدھے راہ پر یتلون آیات اللہ جو پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں آنا اللیل رات کے حصوں میں وہم یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیتے ہیں نیکی کا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور روکتے ہیں بدی سے وَيُسَارِعُونَ اور آگے بڑھتے ہیں دوڑ کر جاتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ ہیں نیکوکاروں میں سے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور وہ جو کچھ بھی کریں بھلائی کا کام نیکی کا کام فَلَنْ يُكْفَرُوهُ بس ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جانتے ہیں متقی لوگوں کو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز نہیں کام آ سکیں گے ان کے مال ولا اولادہم ان کی اولادیں من اللہ شیئا اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ لوگ ہیں دوزخ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مثل ما ينفقون مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح مثل ہوا کے ہے فیہا سر جس میں سخت ٹھنڈک ہو اصابت حرسا وہ پہنچے حرث قوم ایسی قوم کی کھیتی کو ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہو فاہلکت ہو پھر وہ اسے ہلاک برباد کر دے وما ظلمہم اللہ نہیں ظلم کیا ان پہ اللہ نے ولکن انفسہم یظلمون اور لیکن وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں
گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی خرابیوں کو بیان کیا، تو اب ارشاد ہے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ سیدھی راہ پر چلنے والے اور صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ لیسو سواء، نہیں ہیں سب کے سب وہ برابر، یہود و نصارہ۔ من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، طبقہ ایسا بھی ہے، قائمتن، جو صراط مستقیم پر سیدھی راہ پر کھڑا ہے، قائم ہے اس پہ۔ جیسے ان میں بڑے نام تھے حضرت عبداللہ ابن سلام کا، حضرت اسد و سید کا، حضرت صالبہ کا، حضرت حنظلہ کا، یہ بڑے نام تھے، یہ اہل کتاب میں سے تھے۔ حضرت سلمان فارسی، تمیم داری، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ۔ تو یہود و نصارہ میں یہ لوگ ایسے بھی تھے، قائمتن، جو ہدایت پر صراط مستقیم پر قائم تھے۔ یتلون آیات اللہ، وہ پڑھتے تھے اللہ کی آیتیں، آنا اللیل، رات کے حصوں میں، رات کے اوقات میں۔ آنا یہ اینن کی جمع ہے جس کے معنی وقت کے ہوتے ہیں، تو رات کے حصوں میں وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ایسے بھلے اور نیک لوگ ہیں۔ اور یتلون آیات اللہ سے مراد، بعض نے کہا کہ پہلی کتابیں جن پہ وہ عمل پیرا تھے کہ ان کو پڑھتے تھے وہ بھی آیات اللہ تھی، اور بعض نے تفسیر یہ کی نہیں، اس سے مراد یہ قرآن کریم ہے کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایمان کے بعد، آنا اللیل، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں راتوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں حضور کے پاس آیا، مجھے پتہ چلا آپ مدینہ میں پہنچ گئے ہیں، تو میں ایک باغ میں تھا، وہیں پہ کام چھوڑے اور بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا، اور اس وقت آپ یہ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام کہنا ایک دوسرے، السلام علیکم، السلام علیکم، تو سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جن کو ضرورت ہے، مجبور ہیں لوگ، ان کے معاش کا انتظام نہیں تو ان کی مدد کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اس وقت رات کو اٹھ کے عبادت کرو۔ تو جب میں حضور کی مجلس میں پہنچا تو آپ یہ بتا رہے تھے لوگوں کو، تو میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کیسی پیاری تعلیم ہے، اور یہ تعلیم کسی عام آدمی کی تو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، تو یہ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ آنا اللیل وہم یسجدون، راتوں کو اٹھ کے وہ اللہ کی عبادت میں وقت لگاتے ہیں، گزارتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور حکم دیتے ہیں نیکی کے کاموں کا اور روکتے ہیں عن المنکر، بدی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور ان میں اتنے اچھے لوگ ہیں اہل کتاب میں کہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تیزی سے آگے نکلتے ہیں، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں۔ یسارع مسارعت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، لپکنا کسی چیز کی طرف، تو لپکتے ہیں نیک کام کرنے میں، یعنی تیزی سے نیکی کا جب موقع بنتا ہے تو تیزی سے نیکی کرتے ہیں اور نیکی میں پیچھے نہیں رہتے۔ اور اللہ کو یہی مطلوب ہے، جیسے دوسری آیت میں ارشاد ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ مسابقت دنیا کے کاموں میں نہ کرو، مال و دولت میں نہ کرو، بلکہ مسابقت ایک دوسرے کا مقابلہ یہ نیکی میں کرو، عبادت میں کرو، دین کے کاموں میں کرو۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا
کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے بات یہ کہ تقابل کی، مقابلے کی اور حرص اور طمع کی چیز۔ فرمایا تو یہ چیزیں تم ان کاموں میں یعنی نیکی کے کاموں میں لگاؤ جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جو جنت کی طرف کھینچنے والے اعمال ہیں، ان کے لیے اپنے جذبات دکھاؤ اور ان کے لیے اپنے شوق اور اپنے رغبت کا اظہار کرو۔ جیسے ہر انسان کو شوق ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، تو فرمایا تمہارا شوق نیکی ہونا چاہیے، تمہارا شوق عبادت ہونی چاہیے، تمہارا شوق وہ عمل ہو جو عمل جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، جن میں یہ صفات ہیں یہ ہیں نیک لوگوں میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور جو کچھ بھی وہ نیکی کا کام کریں، فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو بھی انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جائے، فَلَنْ يُكْفَرُوا، پس ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، اللہ پوری قدر فرماتے ہیں جو بھی انسان نیکی کرے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتے ہیں تقوی رکھنے والوں کو جو اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، تقوی کی راہ پہ چلتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں اور اس کا صلہ پھر اپنی طرف سے اللہ خوب عطا فرمائیں گے۔ ان الذین کفروا، اس کے بالمقابل جو کفر میں ہیں لوگ، یہ اصل میں اس اشتباہ کے ازالے کے لیے اللہ نے آگے کا مضمون بیان فرمایا کہ کفار یہ کہتے کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے ہمیں کیسے خوشحال زندگیاں دی ہیں اور آسائش کی زندگیاں دی ہیں، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہیں، ہم پہ خوش ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ بھی دکانوں پہ لکھا دیتے ہیں یہ سب آقا کے کرم ہے کہ کیا شعر ہے، ہاں یہ سب تمہارا کرم ہے۔ اب پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور اس کو کرم خدا کا بنایا ہوا ہے، اور مال و دولت کے ملنے کو خدا کا کرم سمجھا ہے۔ اور یہی کافر سمجھتے تھے کہ یہ دیکھو ہمیں کتنی دولت ملی اور تم مسلمان بھوکے مر رہے ہو۔ تو جب ہمیں اس نے خوشحال دنیا میں رکھا ہے تو آخرت میں بھی ایسے خوشحال رکھے گا۔ یعنی دولت کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور جو مسلمانوں میں غربت تھی اس کو ناراضگی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، کئی دن مہینہ گزر جاتا تھا آپ کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اور ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں رات کو چراغ جلنے کا پوری زندگی میں ایک دن کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، یعنی ایک رات میں حضور کے گھر میں چراغ جلنے کا ثبوت ملتا ہے، اس کے علاوہ پوری زندگی رات میں آپ کے گھر میں روشنی کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں بمشکل 2 3 یا 4 چارپائیاں بچتی تھیں، جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ ہے، جہاں 3 قبریں بنی ہیں اور صرف ایک قبر کی جگہ خالی موجود ہے۔ صرف اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا، یہ اس سے بھی چھوٹا تھا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کمرے اپنے میں جب کبھی رات کو نماز پڑھتے، ذرا اندھیرا ہوتا تھا، تو سجدے کے لیے جب آپ سجدے میں آتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کمرے میں کتنی جگہ تنگ تھی کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو اس کی ٹانگیں اس کو سمیٹنا پڑتی تھیں دوسرے کی نماز کے لیے۔ تو اس قدر حضور کی جو زندگی تنگی والی تھی اور مالی لحاظ سے کمزور زندگی تھی، تو اس کے معنی اگر مال و دولت کا ملنا یہ اللہ کی رضا کا معیار ہے تو پھر حضور پہ تو اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوں گے، نعوذ باللہ، کہ جبکہ آپ کی دنیا کی آسائش والی زندگی تھی نہیں اور اپنے گھر کے لیے آپ نے کبھی دنیا نہیں مانگی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جب حضور کے پاس تشریف لائیں کہ سب کے گھروں میں خوشحالی آ گئی، غنیمت کا مال بہت آیا، خادم نوکر آئے، تو مجھے بھی ایک خادم دے دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وظیفہ بتا کے بھیج دیا، خادم نہیں دیا،
کہ اپنے گھرانے کے لیے آپ نے تنگ دستی کو پسند فرمایا، فقر کو پسند فرمایا۔ تو مال و دولت یہ اللہ کی رضا یا ناراضگی کا ذریعہ یا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے محبوبین ان کو اللہ نے تنگ دستی میں، فقر میں رکھا ہے، اور انہوں نے خوشی سے فقر کو قبول کیا۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو تم مال و دولت کو سمجھ رہے ہو، یہ مال کل تمہاری پکڑ کا ذریعہ بنے گا، اور یہ کبھی تمہیں مال اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آ سکے گا ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیء، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، اور وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون، تو کفار جب یہ بات انہیں کہی جاتی تو کہتے عجیب بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے یہ آخرت میں کچھ کام نہیں دے گا، ہم تو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت اس پیسے سے کرتے ہیں، اتنے نیکی کے کام اس مال کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو ہمیں صدقہ خیرات کا، ان نیکی کے کاموں کا خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور تم خود 4 پیسے خرچ کر دو تو کہتے ہو اس کا اتنا، 1 روپیہ خرچ کرو تو اتنا گنا ثواب ملتا ہے۔ تمہیں یہاں مال و دولت لگانے پہ آخرت میں اجر ثواب ملے، اور ہم ہزاروں لاکھوں لگا دیں تو ہمیں کچھ نہ ملے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا، فرمایا کہ اس دنیا میں جو انسان نیکی کرتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کے لیے بنیاد اور شرط ہے ایمان، اخلاص اور اتباع سنت۔ ایمان ہو اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو، اور کر بھی سنت کی اتباع میں رہو، سنت طریقے پر ہو، تب اس کا عمل قبول ہے، تب اس کی خیرات اور صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ گویا تمہاری نیکی کی جو چھتری ہے وہ ایمان، اخلاص اور سنت ہے، یہ اس کا چھپر ہے۔ اگر تمہاری نیکی پہ یہ چھپر ہے تو تمہاری نیکی محفوظ ہے، آخرت میں کام دے۔ اگر یہ اس کے اوپر چھپر نہیں ہے تو پھر تمہاری نیکی ضائع، برباد ہو گئی۔ اور وہ مثال دی جیسے کھیتی آدمی لگاتا ہے تو فرمایا کہ سبزی یا کوئی ایسی چیز تم لگاتے ہو اور اس کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے اس پہ چھپر لگاتے ہو، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ سبزیاں لوگ بے موسمی اگاتے ہیں اور اس پہ ٹنل بنا کے، چھپر بنا کے اس کو موسم کی شدت سے بچاتے ہیں، سردی میں کورے سے بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں، اور گرمی میں لو سے بچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ چھپر اس نیچے بیج لگائے ہوئے کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ چھپر نہ ہو تو کتنا ہی اعلیٰ بیج کیوں نہ ہو، تو وہ جب اس بیج سے پودا نکلے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا چھپر کے بغیر۔ تو فرمایا مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو یہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس کی مثل ہوا کی ہے کہ کسی نے سبزی یا کوئی اناج لگایا ہو اور اس کو چھپر نہ دیا ہو اور اس کی حفاظت کا کوئی نظام نہ بنایا ہو، تو اس کے اوپر ہوا آ جائے، مثل ریح، ہوا چلے، فیہا سر، اور اس ہوا میں سر ہو۔ سر کے دونوں معنی آتے ہیں، گرمی کے بھی اور ٹھنڈک کے بھی، کہ لوس پر چل جائے، ہوا لو والی ہو، تپش والی ہو، یا ہوا سخت سرد ہو۔ تو دونوں طرح کی ہوا جب اس تمہاری کھیتی پر چلے گی تو اصابت حرث قوم، تو پہنچے یہ ہوا حرث قوم، ایسے لوگوں کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، یعنی ظلم کی وجہ سے، شرک یا کفر کی وجہ سے یا بے ایمانی کی وجہ سے اپنے نیکیوں کے اوپر چھپر نہ لگایا ہو، تو فَأَهْلَكَتْ ہو، یہ ہوا اس کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اور اس فصل کو پنپنے نہیں دیتی، اس کو بڑھنے نہیں دیتی۔ فرمایا ایمان والے اپنی نیکی پر ایمان، اخلاص، اتباع سنت کا چھپر رکھتے ہیں، تو وہ چھپر ان کی نیکیوں کو دنیا میں محفوظ رکھ کے آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ اور تم کفر والے یا ریاکار
نیکی تو کرتے ہو لیکن اس نیکی پر اس فصل کو بچانے کے لیے چھپر نہیں اوپر لگاتے، اس کی حفاظت کا نظام نہیں تمہارے پاس ہوتا، جس کی وجہ سے فَأَهْلَكَتْ ہو تمہارا یہ ظلم، ریاکاری، دکھلاوا یا سنت کی مخالفت یا کفر شرک، یہ اہلکت و ہلاک اور برباد کر دیتا ہے تمہاری نیکی کو۔ یہ فرق ہے ایمان والے یا مخلص مومن کے عمل اور ریاکار کے عمل۔ وما ظلمہم اللہ، اور یہ ان کے عملوں کا ضائع ہونا یہ کوئی ظلم نہیں ظلم کیا ان پہ اللہ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کفر شرک کے ذریعے سے یا ریاکاری کے لیے نیکی کا کام کر کے، یا اخلاص ہو لیکن اتباع سنت نہ ہو، حضور کی سنت سے بغاوت کر کے وہ نیکی کا کام کر رہے ہوں، تو یہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر کے اپنے عمل کو برباد کرتے ہیں۔